فیلڈ مارشل نے دنیا کو دکھایا کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ایئر چیف اور شاہینوں نے بہترین تربیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پوری قوم کی دعائیں پاکستان کے ساتھ تھیں، دشمن کا گھمنڈ توڑ دیا، مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے، ہماری عسکری قوت نے ہندوستان کو شکست فاش دی، دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ شہباز شریف نے کہا ڈاکٹر یونس سے ملاقات بہت اچھی رہی، ہمارے تعلقات بہتری آ رہی ہے، ہم ان تعلقات کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ مسلم رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر شدید اظہار تشویش، امریکی صدر سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور، جبری نقل مکانی مسترد، غزہ سے بے دخل افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل شروع کرنے پر اتفاق، مسلم رہنماؤں کی فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی حمایت، غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا، یروشلم کے مقدس مقامات میں استحکام کو یقینی بنانے کی اپیل۔ اجلاس کو امن و علاقائی تعاون کے سفر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ 50 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو کامیاب قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے آج 1 on 1 ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن جائیں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تجارت پر بات ہوگی، پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور خطے کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ ملاقات میں افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے غیر رسمی ملاقات میں گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے خوشگوار اور بے تکلفانہ گفتگو، دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باتیں سن کر ٹرمپ نے تھمز اپ بھی کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ہاتھ ملایا۔ شہباز شریف کی نیو یارک میں چینی ہم منصب سے ملاقات، وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس اور سری لنکن صدر سے بھی ملے۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الصباح، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ بھی بیٹھا۔ غزہ میں جنگ بندی اور دیگر امور پر گفتگو۔ اردن، انڈونیشیا اور آسٹریا کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ آسٹریا کے چانسلر سے بات چیت میں کہکہوں کا تبادلہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ UN جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ معاہدہ مسلم ریاستوں کے درمیان علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ دنیا 2 سال سے غزہ میں نسل کشی دیکھ رہی ہے۔ ایران، قطر، شام، لبنان اور یمن پر حملے کیے گئے۔ پڑوسیوں پر حملوں سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کی امن میں دلچسپی نہیں، اسرائیل اور اس کے سہولت کار طاقت سے خود کو مسلط کرتے ہیں۔ ایرانی قوم نے بارہا ثابت کیا ہے کہ یہ کبھی نہیں جھکے گی۔ پزشکیان کی یورپی ممالک کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی مذمت، کہا کہ ایران نے کبھی ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ کرے گا۔ انڈونیشیا غزہ میں 20,000 فوجی بھیجنے کو تیار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انڈونیشین صدر پرابو وسوبیانتو نے کہا کہ ان کا ملک غزہ میں امن فوجیوں کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ اجازت دے غزہ میں امن فوج بھیج سکتے ہیں۔ دنیا غزہ میں کھلے عام نسل کشی اور عالمی قوانین کی پامالی دیکھ رہی ہے۔ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں اور آج بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ بھی غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت انصاف میں لایا جائے۔ میں نہیں چاہتا نیتن یاہو خاندان سمیت میزائل حملے میں مارا جائے۔ ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ میں بھی جنگ بندی کروائیں۔ صرف ٹرمپ ہی اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان امریکہ فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں بمباری اور قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے۔
ٹرمپ واقعی نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو انہیں غزہ کی جنگ ختم کرانا ہوگی۔ امریکی صدر اور فرانسیسی ہم منصب کی ملاقات بھی ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ تباہ حال غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری جاری، صبح سے اب تک 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی پر بمباری میں 50 افراد کو شہید کیا گیا۔ غزہ جنگ میں اب تک 65,382 فلسطینی شہید۔ ناکہ بندی کے باعث غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال ابتر۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فورسز غزہ کے عوام پر کھلے عام بمباری کر کے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ محکمہ صحت نے خبردار کیا کہ غزہ میں اسپتالوں کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ایندھن مکمل ختم ہونے سے اہم ترین شعبے بھی بند ہونے لگے۔ ادھر غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے قریب دھماکے اور ڈرونز کی پروازیں۔ دوسری طرف سینکڑوں افراد کا اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اسرائیلی ایئرپورٹ پر احتجاج۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے لیے معاہدے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا نارنجی رنگ کے سوٹ پہن کر نیتن یاہو کو جیل بھیجنے کا اشارہ۔ ٹرمپ اسلام مخالف، متعصب اور نسل پرست ہیں۔ ٹرمپ ہر وقت میری ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے میں ان کے حواس پر چھایا ہوا ہوں۔ میئر لندن صادق خان کا امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید پر کرارا جواب۔ طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ ہو ٹرمپ مجھے کابل ہی بھیج دیں، میں بنا کرائے کے امریکی صدر کے ذہن میں رہ رہا ہوں۔ ٹرمپ اسلاموفوبک اور عورت دشمن ہے۔ بہت سے وجوہات کی بنا پر لندن دنیا کا نمبر 1 شہر ہے۔ UN جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران ٹرمپ نے میئر لندن کو خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ میئر صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ قحط اور کیمیکل ہتھیاروں کو جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ اگر کوئی قوم امن چاہتی ہے تو اسے اب بھی ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ بین الاقوامی قانون نہیں، ہتھیار فیصلہ کرتے ہیں کہ کون بچتا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں رہا۔ ہم انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن ہتھیاروں کی دوڑ سے گزر رہے ہیں۔ سستے ڈرون بیڑے جنگ کی نوعیت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ جنگ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر قوانین بننے چاہیے۔ اسرائیلی شہر ایلات میں یمن سے ڈرون حملے، 20 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ڈرون حملے میں 12 افراد شدید زخمی ہوئے، دیگر کو ہلکے زخم آئے ہیں۔ یمن سے لانچ کیا گیا ایک ڈرون ایلات میں گرا، فضائی دفاعی نظام ڈرون کو روکنے میں ناکام رہا۔ یمن کے حوثی بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک جہازوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں احتجاجی مظاہرے، طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مشتعل مظاہرین نے BJP کے دفتر اور ایک سیکیورٹی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال۔ عوام لداخ کو ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ تائیوان میں سمندری طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی۔ طوفان کے پیش نظر چین کے ساحلی صوبے سے 20 لاکھ افراد کا انخلاء۔ چین کے شہر یوہان میں آج شدید بارش متوقع۔ 240 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ شدید ہواؤں اور موسلادھار بارش کے باعث 700 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اسکول اور دفاتر بند۔ طوفان کے اثرات سے ہانگ کانگ میں تیز بارشیں۔ حادثات میں 62 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی شہر کولکتہ میں شدید بارشیں، حادثات میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ 9 اموات بارش کے بعد جمع پانی میں کرنٹ لگنے کے باعث ہوئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست مغربی بنگال میں بارشوں کا 39 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 251 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، ٹرین سروس بھی معطل۔